بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 15 روز یا تقریباً 10 دن کی پہلے کی بات ہے، آپ کے اسی محلے میں ایک نوجوان نے حق قبول کیا، وہ اہل حدیث ہو گیا۔ شام کو مجھ سے بات ہوئی، تھوڑی سی ان کو وضاحت کی ضرورت تھی، وہ وضاحت میں نے کی، اور صبح وہ فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز سے ہی وہ اہل حدیث ہو گئے۔ بعض دفعہ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں، بات سنت کی ہوتی ہے، لیکن آدمی کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہیں سے حق و باطل کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا، اس نوجوان کو معلوم تھا، کافی دنوں سے وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو نماز میں رفع یدین کرتے ہیں۔ رفع یدین کا مسئلہ آج تک میں نے نہیں چھیڑا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ وہ مسائل نہیں ہیں جس میں امت کو الجھایا جائے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ سامنے والے انہی مسائل کا ذکر کر کے ہم کو بددین تک کہتے ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا جا رہا کہ ہم ساری حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم فلاں صحابی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی گھمنڈ کے ہم سے زیادہ حدیثوں کو پڑھنے والا نہ کوئی ہے اور نہ عمل کرنے والا ہے، یہ دنیا گواہ ہے۔ سنتوں کی پرواہ کرنے والا ہم سے زیادہ نہ کوئی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس لیے مجبوراً کچھ بولنا پڑ رہا ہے۔ بات رفع یدین کی آئی ہے، تھوڑی سی میں وضاحت کروں۔ آج کی اس مجلس میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا بات کرتے ہوئے، وہ خود کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہیں شہر میں جو رفع یدین کرتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ لوگ بہت غلط لوگ ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑو، یہ گمراہ کر دیں گے۔ تو تھوڑی سی وضاحت، تھوڑا سا تبصرہ، کوئی علمی نہیں، ایک سرسری تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ رفع یدین ہاتھ کا اٹھانا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے نماز کی خوبصورتی، نماز کی زینت رفع یدین ہے، خوبصورتی اور زینت رفع یدین ہے۔ اختلاف کہاں ہے، لڑائی کس بات کی ہے؟ نماز میں یہ سنت 4 جگہوں پہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جگہوں پہ ثابت ہے۔ ایک کو وہ بھی مانتے ہیں جن کو اختلاف ہے، 3 کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، اور اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں کہتے بھی ہیں کہ ہمارے امام صاحب سے یہ چیز ثابت نہیں، ہم چونکہ حنفی مسلک کے ہیں لہٰذا ہم اپنے مسلک پہ جمے رہیں گے، یہ ایک مانیں گے کیونکہ ہمارے امام صاحب نے مانا ہے اور اس کو بتایا، 3 نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے علم کے اضافے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائے میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الاذان کے اندر جہاں رفع یدین ہاتھ کو اٹھانے کا چیپٹر ہے، 735 نمبر حدیث پہ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے صاحبزادے، یہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے۔ اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ گئے، مثلا مدینہ سے مکہ اللہ کے نبی نے سفر کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ رکے تھے اور آپ نے قضاء حاجت یہاں پر کی تھی، آپ نے پیشاب کیا تھا، تو یہ وہ صحابی تھے کہ معلوم ہو جانے کے بعد وہ یہ ضرورت بھی پوری کرتے تھے تاکہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی عمل کر لوں، اللہ کے نبی کی ادا بھی میں پالوں۔ یہی صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان 735 نمبر کی صحیح روایت ہے، کان رسول اللہ یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے اپنے کندھوں تک، اور ایک روایت میں اپنے کانوں کی لو تک۔ کب کب اٹھاتے تھے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کی شروعات کرتے تھے، اور یہ تو سارے امت کے لوگ کرتے ہیں، سارے مسلمان کرتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ آگے کی 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور اللہ کے نبی جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اللہ کے نبی اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اللہ کے نبی رکوع سے سر اٹھاتے پھر اللہ کے نبی یہاں بھی دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كَذَلِكَ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، اللہ کے نبی اس طرح ان دونوں وقت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھایا کرتے تھے۔ صاف حدیث ہے، کوئی لاؤ لپیٹ نہیں، کوئی اس میں گنجلک بات نہیں، واضح حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی رکوع سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے اور کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اللہ کے نبی سجدے میں جانے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صاف حدیث بخاری شریف کی ہے، اور یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں، کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور صرف عبداللہ ابن عمر سے نہیں، کئی صحابہ کرام، 50 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور یہ رفع یدین کی وہ سنت ہے، غور سے سنیے، یہ وہ سنت ہے، امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ جس سنت کو چاروں خلیفہ نے اپنایا ہے، بتایا ہے، جس سنت کو عشرہ مبشرہ نے اپنایا ہے، کیا ہے، بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی صحابی کو میں نہیں جانتا جس نے اس سنت کو چھوڑا ہو۔ وہ بعض روایتیں جو آتی ہیں ان روایتوں پہ کلام ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ اس نوجوان نے، جس نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں،
اس نے کہا مولانا رفع دین کے بارے میں میں نے بہت ریسرچ کیا, مجھے معلوم ہے, لیکن ایک حدیث ترمذی میں, ابو داؤد میں فلاں جگہ نمبر کے ساتھ بتایا کہ یہاں ملتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پڑھ کے دکھاتا ہوں, انہوں نے نماز پڑھی, شروع میں صرف ایک بار رفع دین کیا, اس کے بعد نہیں کیا. میں نے کہا صبح چونکہ مجھے جلدی سفر کرنا تھا اس لیے میں نے بات مختصر کی, لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت دیتا. ایک عام سی بات کہی, میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین سنتوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے, کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے. بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, حدیث کی معتبر تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے. ساری کرنے والی روایتوں کو چھوڑ کے آپ ایک ڈھونڈ کے لائے ہو, اگر کسی عمل میں 99% 90% ایک طرف لوگ ہو جائیں اور ایک طرف 1% یا 10% باقی بچیں, تو سارے 90% لوگوں کو چھوڑ کر آپ 1% لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر انہی کو لے کر ڈھونڈنے لگے, دوڑنے لگے, ہر جگہ وہی پیش کرنے لگے اور آپ کا دماغ اسی پر جائے کہ نہیں نہیں 90 اور 99% والوں کی بات ہمیں نہیں ماننی ہے, بس ایک مل گیا ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے کہا میرے بھائی یہ کہیں نہ کہیں آپ کی دل کی خبر دے رہا ہے کہ آپ کے دل میں, آپ کی نیت میں کھوٹ ہے, ورنہ آپ بہت سارے صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اور سب سے بڑی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاننے کے بعد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی سے ہمیں یہ روایت مل رہی ہے انہوں نے نہیں کیا لہٰذا نبی نے جو کیا ہے وہ کام ہم چھوڑ دیں گے. یہ کہیں نہ کہیں چور کی علامت بتا رہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں یہ دکھا رہا کہ اس آدمی کی نیت سنت میں عمل کرنا نہیں ہے. پھر ہم نے اگلی بات کہی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ امتی کس کے ہو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جواب سمپل ہے, اتباع کس کی کرنی ہے؟ قرآن نے کس کی اتباع کی بات کہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اتباع کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کل قیامت کے دن, بلکہ قیامت سے پہلے قبر کے اندر سوال رسول کے بارے میں ہوگا, صحابہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی کیوں نہیں کی. سوال یہ ضرور ہوگا کہ تم نے میرے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار کو جانا, اس کے بعد اس پہ عمل کیا کیوں نہیں کیا. جب سوال اس کے بارے میں ہوگا پھر آپ اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ کر کسی ایک صحابی جو کہ ثابت بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے, جس کی سند پہ کلام بھی ہے, بہت سارے علماء محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے, چلو آپ کی بات مانتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے, اس کے باوجود اللہ کے نبی کا عمل تو موجود ہے کہ پیارے نبی کرتے تھے, صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں, پھر آپ اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ کر یہ ایک چیز جو آپ کو مل گئی اس کو لے کر کیوں اڑ رہے ہو. اس بچے کو, اس جوان کو یہ بات سمجھ میں آئی اور اس کے بعد اگلا اس نے اپنا پروپوزل رکھا, اپنی بات رکھی, کہا میں جانتا ہوں کہ صحیح ہے, یہ مجھے اطمینان بھی اسی بات پر ہے, لیکن کیا کروں, مسجد والے میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, لوگ مجھے نگل جائیں گے, لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, ہنگامہ ہو جائے گا. اس پر ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا. ہم نے کہا میرے بھائی حق بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی, آپ کو اطمینان ہو گیا, آپ پڑھے لکھے انسان, تحقیق کرنے والا مزاج ہے, اگر آپ کو یقین ہو گیا اور اطمینان اس بات پر ہے, ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کی قسم میرے نبی کی سنت یہی ہے کہ رفع دین میرے رسول کرتے رہے اور آخری دم تک, زندگی کے آخری ایام تک اللہ کے نبی کرتے رہے. پیارے پیغمبر سے کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے رفع دین کو اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا ہو. جو دعویٰ کرے اسے چیلنج ہے قیامت کی صبح تک وہ ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت منسوخ بھی ہوئی ہے. منسوخ ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے, لیکن دلیل اس روئے زمین پر کوئی آج تک نہ پیش کر پایا نہ کر پائے گا. جب آپ کو اطمینان اس بات پر ہے کہ صحیح یہی ہے اور آپ کا دل بھی اسی بات کی طرف جا رہا ہے, پھر آپ کو دیر کس بات کی اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے میں, میرے نبی کی نماز کی اس ادا کو اپنانے میں کس بات کی دیر ہے. اگر آپ کی طرح بلال بھی سوچ لیتے, وہ بلال جو کسی کے غلامی کرتے تھے, وہ آج کی غلامی, آج کی نوکری کی طرح نہیں جس بندے کا پورا بدن اپنے مالک کے اختیار میں ہے, مالک مارتا بھی ہے, مالک اسے ڈانٹتا بھی ہے, اس سے جانوروں کی طرح کام بھی لیتا ہے. وہ بلال حبشی اگر آج کی طرح ہمارے اور آپ کی طرح سوچ لیتے کہ میں کیسے محمد رسول اللہ کی بات مان لوں, میں کیسے ایک اللہ کی توحید کو قبول کر لوں, میرا مالک کیا کہے گا. اگر بلال چاہتے تو دنیا کے سامنے بلال بھی یہ بات کہہ دیتے, میں تو کسی کا غلام ہوں, میرا تو کوئی آقا, میں اپنے آقا کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں, اور دنیا اس کو مان بھی لیتی. لیکن بلال نے ایسا نہ کیا. حق بات کو معلوم ہونے کے بعد بلال حبشی نے اللہ احد کا نعرہ دیا, مالک بھی خلاف, آقا بھی خلاف, سزا بھی دی گئی, لیکن بلال کبھی بھی ہلے نہ. ابو بکر یہی سوچ لیتے تو اسلام بڑھتا ہی نہیں, خدیجہ یہی سوچ لیتی اسلام بڑھتا ہی نہیں. اس لیے حق اگر معلوم ہے, اور آپ تو ایسے ملک میں ہو جہاں جمہوریت ہے, جہاں آپ کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا مکمل قانونی حق ہے, پھر آپ ڈرتے کس بات سے ہو. پھر آپ وہ بھی حق اور سچ بات, اللہ اس کے رسول کی بات جس کو آپ کا دل مان رہا ہے, لیکن دل میں آپ کے دل میں وہ کلیجہ نہیں, آپ
آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں, وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکو. ایمان اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ حق و سچ بات جاننے کے بعد ہم اپنے اوپر نہ لاگو کر سکے, مسلمانوں کیسے کہو گے کہ ہمیں اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے قوم بنا کر بھیجا؟ اللہ نے ہمارا رتبہ یہ نہیں رکھا کہ حق بات کو جانو اور عمل کرو بس, یہ اور بھی لوگ کرتے ہیں, ہم اس سے بھی آگے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں, اے امت محمدیہ کے لوگ, تمہارا کام صرف حق بات کو جان کر عمل کر لینا نہیں ہے, تم تو دوسروں کو بھی اچھی اور سچی اور معروف بات بتانے کے لیے آئے ہو, دوسروں کو برائی سے روکنے کے لیے آئے ہو. اور دوسروں کو اچھی بات بتانا, برائی سے روکنا, یہ خود عمل کرنے سے کئی گنا زیادہ بڑا کام ہے, ہمت والا کام ہے. اگر آپ حق اور سچ بات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر پا رہے ہو, کس ہمت سے اور کس کلیجے سے اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ گے, کس کلیجے سے اپنی بیوی کو سمجھاؤ گے, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو بتاؤ گے؟ خیر یہ بات ہوئی, مختصر سی مجلس ختم ہو گئی. میں صبح سفر پہ نکل گیا, ایک ہفتے کے بعد جب واپسی ہوتی ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, اس نوجوان نے مجھے خبر دی کہ میں اسی دن اگلی صبح فجر سے ہی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگا ہوں. لوگ میرے مخالف ہو گئے, میرے خلاف بیان بازی ہونے لگی. لوگوں نے فون کر کے بھی مجھے یہ کہا تم گمراہ ہو گئے, تم نے ڈر کے قبول کر لیا, تم دلیل نہ دے سکے. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ ہم حنفی المسلک ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں, لہٰذا اپنے مسلک پہ جم کے رہو. یہ بات سن کے بھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک وہ بندہ جو ڈگری دھارک ہو, جس نے 10-15 سال مدرسے میں اللہ اس کے رسول کے کلام کو پڑھنے میں لگایا ہو, جب وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ تم اپنے مسلک پہ جم کے رہ جاؤ, ہم تو فلاں امتی کے مقتدی ہیں, ہم اس کے مقلد ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں, میں سوچتا ہوں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے اگر اسی جگہ پہ یہ کہہ جائیں کہ قرآن نے کہا ہے, سورہ نساء میں اللہ نے آیت نمبر 59 میں کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے درمیان حکمراں اور علماء کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اس کے رسول کی بات مانو, تم اللہ اس کے رسول کی بات پہ جم جاؤ. اگر یہ کہہ دیا جاتا, اللہ کی قسم قرآن والی بات ہو جاتی, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کی بات ہو جاتی, پیارے پیغمبر کی بات ہو جاتی. لیکن ایک ڈگری دھارک انسان, خود کو اہل فتویٰ کا اہل کہنے والا انسان جب کہتا ہے کہ اپنے مسلک پہ جم جاؤ, تو کہیں نہ کہیں کھوٹ نظر آنے لگتا ہے, اسلام پہ اس کے اور نبی کی اتباع پہ شک ہونے لگتا ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے کہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جم جاؤ, اللہ کے نبی کے کردار پہ, اللہ کے نبی کے اقوال و افعال پہ, اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیثوں پہ جم جاؤ. ہم تو دھڑلے سے کہتے ہیں, ہمارا بچہ, ہمارا بوڑھا, ہمارے جوان, ہماری عورتیں, جو بھی ایک بار حق کو قبول کر لیتا ہے وہ تو بباگے دوہل کہتا ہے, جو قرآن میں ہے وہ ہماری بات ہے, جو نبی کے فرمان میں ہے وہ ہماری بات ہے, جو صحابہ کے کردار میں ہے وہ ہماری بات ہے. ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا, ہمیں کسی امتی کے دامن کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی کے دین کو لازم پکڑ لو, نبی کی سنت کو لازم پکڑ لو, اس میں کیا برائی ہے, لیکن نہیں, معاملہ مجبوری کا ہے, کہہ جاتے ہیں, اب تو شرم بھی نہیں آتی, ہم ان کے مقلد ہیں لہٰذا ہم انہی کی بات مانیں گے.